جی آج کی تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریری مقابلہ جات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے تقریر کے لیے تشریف لا رہی ہیں سول سولجر اسکول حافظ آباد روڈ سے نور سجاد۔ صدر محفل گرامی قدر، عزت مآب سامعین، السلام علیکم۔ میں اپنے جسم کے اندر دوڑنے والے لہو کی صدا بن کر آج وقت کے ایوانوں میں کھڑی جس موضوع سخن کا احاطہ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہو تیرے نور سحر سے۔ صدر علی وقار، چلیے تاریخ کے جھروکوں میں جہاں اقبال نے ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ کہا، ان کی خودی کو صورت فولاد کہا جنہوں نے تخت روما کو پاؤں کی ٹھوکروں سے پامال کیا اور کیسر و کسریٰ کی قباؤں کو چاک کر ڈالا، جہاں اندلس کے ساحل پر کوئی طارق بن زیاد قوت عشق سے سرشار دیوانہ وار اپنی کشتیاں جلا دیتا ہے، مظلوم بہن کی فریاد سنتا ابن قاسم اپنے رستے میں حائل پتھروں کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رونتا ہوا امداد کو آ پہنچتا ہے، جہاں ٹیپو سلطان باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور سلطان محمود غزنوی جذبہ عشق سے سرشار سومنات کے مندر گرا دیتا ہے، تو پھر شاید یہاں رقم تراز ہوتا ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ صدر علی وقار، تاریخ انسانی تو نوجوانوں کے کردار و کمالات اور جوش و جذبات کے واقعات سے بھری پڑی ہے، مگر وقت کی رہگزر کہ جہاں میرے سامنے روز و شب کے عروج و زوال، بنیادی انسانی رویے، قوموں کی الٹتی تقدیریں اور اخلاقیات کی تباہی میری معصوم تمناؤں کو زمیں بوس کر رہے، تو پھر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، اور افسوس صد افسوس کہ کشمیریوں کی بلکتی سسکتی آوازیں ان نوجوانوں کو سنائی نہیں دیتی۔ برما اور شام میں نوجوان بیٹیوں کے نازک کٹتے عزا ان کو نظر کیوں نہیں آتے؟ کیوں فلسطین میں خون میں لتھڑے بلکتے بچے نظر انداز کیے جا رہے؟ اور جی وقار، آج بھی یہ سسکتی آوازیں بلکتے بچے کٹتے عزا محمد بن قاسم کو پکار رہے تو کسی صلاح الدین ایوبی کی راہ تک رہے، مگر میرے اقبال کے شاہینوں اور جوانوں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جی وقار، اقبال کا وہ نوجوان جس کی خودی سے افلاک منور ہونے ہیں، وہ خودی تو میوزک، ڈسکو ڈانسنگ کلب، وائی فائی، انٹرنیٹ اور ٹک ٹاک پہ کب کی مر گئی۔ اگر اس نوجوان کی خودی زندہ ہے تو میں اسٹیٹس پر، اگر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو میں اس فیشن کے لیے، اگر وہ یونیورسٹی جاتا ہے تو میں کلاشن کوف پکڑنے کے لیے۔ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ۔ مگر جناب والا، میرے لہجے کی سختی اور میرے رویے کی درشتی بھی میرے امید کے دیے کو بجھنے نہیں دیتی، کیونکہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اب وقت ہے اپنے گرباں میں جھانکنے کا، اپنے اعمال درست کرنے کا، اپنے لہو سے ایک بار پھر داستان رقم کرنے کا، قندیل رحمانی کو روشن کرنے کا، اور اپنی خودی کو زندہ و تبندہ کرنے کا۔ اور اے اقبال کے نوجوان، یاد رکھ کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور
ہستی کی ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، کہ دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، تجھے تیری گزشتہ سربلندی پھر سے حاصل ہو، تجھے تیری گزشتہ سربلندی پھر سے حاصل ہو، کہ وہ حکمت، وہ ہنر، وہ ذوق اے ندان پیدا کر۔ اور ضرورت ہے ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، کوئی خالد، کوئی بزر، کوئی سلیمان پیدا کر، کوئی سلیمان پیدا کر۔ شکریہ۔